ایک بہت ہی دیندار آدمی تھا۔ اس کے گھر میں 2-4 روز سے فاقہ چل رہا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ بیگم، کہیں ہمارے ہمسایوں کو ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ بالکل غریب ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ اندیشہ دور کرنے کے لیے تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور وہ ہمیں بہت ہی غریب نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو بیوی نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور وہ چلی گئی، اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ شوہر نے آ کے دیکھا کہ تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کافی ساری روٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو شوہر نے جا کر بیوی سے کہا کہ بیگم، تم تو روٹیاں لگا کر فکر مند نہیں ہوئی، تم تو بھول ہی گئی روٹیاں لگا کے، تم تو چھوڑ کے چلی گئی۔ تو بیوی نے آ کے دیکھا تو تندور بھرا ہوا تھا روٹیوں سے اور وہ خود حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے شوہر کو آ کے پیش کیا اور ان دونوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور اس کے شوہر نے کہا کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اسی نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے، نعمت نازل ہوئی ہے۔ تو بیوی نے بہت حیران ہو کر کہا کہ آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا ہے، تو کیوں نہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا مانگ لیں کہ ہماری یہ روز روز کی دنیاوی فکریں ختم ہو جائیں اور ہم بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو پھر شوہر نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، وہ ہمیں بہت کچھ دینے والا ہے، وہی ہماری جان اور مال کا مالک و خالق ہے، وہ ہمیں بہت نوازے گا۔ لیکن بیوی نے بہت اصرار کیا، تو شوہر نے رات کے آخری پہر میں بیٹھ کر گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعائیں کی کہ یا اللہ، میں ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے مجبور کیا ہے۔ یا اللہ، جو وہ چاہتی ہے تو اس کی خواہش کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے میرے رب، لیکن تم مجھے معاف فرما دینا۔ ابھی اس کی دعا پوری ہوئی ہی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ باہر ظاہر ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا روشن سا ایک موتی تھا۔ وہ اسے دیکھ کے بہت حیران ہوا، خوش ہوا اور سجدے میں گر گیا اور فوراً اپنی بیوی کے پاس بھاگ کے گیا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری خواہش کو پورا کر دیا ہے، دیکھ جو تو چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ نواز دیا ہے، ہماری مفلسی دور ہو گئی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو اتنا اچھا، اتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت ہی حسین اور بہت ہی روشن ترین گھر تھا۔ تو میں نے وہاں سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو وہاں سے آواز آئی کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا گھر ہے۔ تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس گھر میں بالکل اندھیرا ہو گیا اور وہ گھر بہت ہی بے رونق ہو گیا۔ وہاں پہ ایک موتی تھا جو کہ بہت ہی چمکدار تھا، جس کی روشنی سے وہ محل جگمگا رہا تھا، لیکن اس کے غائب ہونے کے بعد وہ گھر بے رونق ہو گیا۔ تو پھر تب اس نے جب دیکھا اپنے شوہر کے ہاتھ میں تو وہی موتی تھا، تو اس کے شوہر نے اسے سمجھایا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جہاں کی حقیقت اور اس جہاں کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ یہ دنیاوی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھا دیا ہے کہ تجھے جنت میں اتنا حسین گھر ملا ہوا تھا، لیکن تیری چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے وہ چھن گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر سے معافی طلب کی کہ اے اللہ، ہم گمراہی کی طرف چلے گئے تھے، ہم دنیاوی خواہشات کی طرف چلے گئے تھے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو تبھی ان کی دعا پھر سے قبول ہوئی اور ان کا وہ موتی پھر سے غائب ہو گیا، مطلب وہ ان کی جو جنت میں جو ان کا محل تھا ان سے چھن گیا تھا، وہ انہیں واپس مل گیا تھا۔ بس ہمیں بھی اسی چیز میں عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ وہ ہمیں
دے گا، ضرور دے گا اور صحیح وقت پہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے گا اللہ کتنا مہربان